بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کے 5 بیٹے تھے: خسرو مرزا، پرویز مرزا، شاہ جہاں مرزا، شہریار مرزا اور جہاندار مرزا۔ شہزادہ شہریار چوتھا بیٹا تھا اور شاہ جہاں تیسرا۔ ملکہ نور جہاں نے جہانگیر سے دوسری شادی کی تھی۔ شیر افغن خان اس کا پہلا خامن تھا۔ اس سے اس کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا مہر النساء بیگم۔ نور جہاں اپنی بیٹی کی شادی شہریار سے کرنا چاہتی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ شہریار شادی کے بعد ہندوستان کا بادشاہ بن جائے۔ جہانگیر اپنی بیگم نور جہاں کے زیر اثر تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جہانگیر کہا کرتا تھا کہ میرے لیے ایک جام، ایک پارچہ گوشت اور نور جہاں کا ایک دیدار کافی ہے۔ لیکن ملکہ کے تمام تر اثر کے باوجود شہنشاہ شہریار کی بجائے شاہ جہاں کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ کے درمیان رسہ کشی شروع ہو گئی۔ ملکہ بار بار کہتی تھی اور بادشاہ بار بار ٹال جاتا تھا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری نہ رہ سکا۔ ایک دن فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ ملکہ نے بادشاہ سے سیدھا پوچھ لیا کہ آپ شہریار کو ولی عہد بنائیں گے یا نہیں؟ مجھے صاف صاف جواب چاہیے۔ بادشاہ پھنس گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتا رہا اور پھر آہستہ سے بولا، ہم یہ فیصلہ دونوں شہزادوں پر چھوڑتے ہیں۔ ہم دونوں کو بلاتے ہیں، میں دونوں سے ایک سوال کروں گا اور جس کا جواب اچھا ہوگا ہم اسے ہندوستان کا بادشاہ نامزد کر دیں گے۔ ملکہ مان گئی۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو طلب کیا اور سامنے کھڑا کر لیا۔ شہزادے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے دونوں سے صرف ایک سوال کیا، ہم اگر آپ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیں تو آپ اس ملک کی کس طرح حفاظت کریں گے؟ بادشاہ نے دونوں کو سوچنے کے لیے ایک منٹ دے دیا۔ 1 منٹ کے بعد شہزادہ شہریار بولا کہ ابا حضور، آپ نے اگر مجھے یہ ذمہ داری سونپی تو میں ماں کی طرح ہندوستان کی خدمت کروں گا۔ بادشاہ نے سنا اور سر ہلا کر پوچھا کہ شہزادہ حضور، ماں کی طرح کیوں؟ باپ یا بچے کی طرح کیوں نہیں؟ شہزادے نے فوراً جواب دیا کہ ماں ہمیں جنم بھی دیتی ہے، ہماری حفاظت بھی کرتی ہے اور ہماری پرورش بھی۔ یہ نہ ہو تو ہم پیدا ہوں اور نہ ہی ہم پل کر جواں ہوں۔ ماں اللہ کی نظر میں بھی مقدس ترین ہستی ہے۔ اللہ نے اس کے پاؤں میں جنت رکھی ہے اور برے سے برا مسلمان بھی جنت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتا۔ چنانچہ میں سعادت مند بیٹے کی طرح اپنے ملک کو ماں سمجھ کر اس کی خدمت کروں گا۔ بادشاہ اس کے بعد شاہ جہاں کی طرف موڑا اور اس سے پوچھا، اور شہزادہ حضور، اگر آپ کو یہ ذمہ داری سونپی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ شاہ جہاں نے ادب سے عرض کیا کہ ذل الہی، میں اس ملک کی خدمت نہیں کروں گا، میں اس سے محبوب کی طرح محبت کروں گا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ، ملکہ اور شہریار تینوں حیران رہ گئے اور انہوں نے شاہ جہاں سے پوچھا، ہم آپ کا مطلب نہیں سمجھے۔ شاہ جہاں نے جواب دیا کہ حضور، ماں سے محبت ایک مسلم عمل ہے، لیکن آج تک کسی بیٹے نے اپنی ماں کے لیے جان نہیں دی۔ دنیا میں صرف محبوبہ وہ رشتہ ہے جس کے لیے لوگ جان دیتے بھی ہیں اور جان لیتے بھی ہیں، اور میں اس ملک کو اپنی محبوبہ سمجھوں گا اور محبوب کی طرح اس سے عشق اور محبت کروں گا، اور مجھے اگر اس عشق کے لیے جان لینی پڑی تو میں جان لوں گا بھی، اور اگر مجھے اپنی جان دینی پڑی تو میں اس کے لیے جان دوں گا بھی۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کے منہ سے کہا نکل گیا۔ اس نے ملکہ نور جہاں کی طرف دیکھا اور ملکہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ جہانگیر 28 اکتوبر 1627 کو انتقال کر گیا اور شاہ جہاں نے تخت سنبھال لیا۔ وہ 30 سال ہندوستان کا بادشاہ رہا۔ یہ 30 سال ہندوستان کی تاریخ کے شاندار ترین سال تھے۔ آپ کو آج ہندوستان میں مغلوں کی جتنی نشانیاں ملتی ہیں وہ سب ان 30 برسوں میں تحلیق ہوئیں، اور ان کے پیچھے شاہ جہاں کا دماغ اور جذبہ تھا۔ آپ تاج محل دیکھ لیجئے، یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ یہ ہندوستان میں گنبد والی پہلی عمارت تھی۔ شاہ جہاں نے اس کے لیے اٹلی، ترکی اور ایران سے ایکسپرٹس منگوائے اور اس پر اس دور میں 32 ملین ہندوستانی روپے خرچ ہوئے۔ تاج محل اس زمانے میں دنیا کی مہنگی ترین عمارت تھی۔ آپ دلی کا لال قلعہ دیکھ لیجئے، یہ آج عالمی سطح پر بھارت کی نشانی ہے۔ یہ قلعہ بھی شاہ جہاں نے بنوایا۔ لاہور قلعے کی موتی مسجد تعمیر کا عظیم معجزہ ہے۔ آپ اس کے اندر جا کر دیکھیں، یہ چھوٹی سی مسجد آپ کی روح کا حصہ بن جائے گی۔ یہ شاہ جہاں نے بنوائی تھی۔ لاہور قلعے کی بیرونی دیوار اور شیش محل بھی شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔
شاہ جہاں نے شیش محل کی جگہ سونے کا محل بنوایا تھا۔ ملکہ ممتاز محل کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، سونے کے محل پوری دنیا میں ہیں، آپ اگر مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں تو آپ مجھے ستاروں کا محل بنا کر دکھائیں۔ بادشاہ نے حکم دیا اور سونے کا محل گرا دیا گیا۔ محل گرا کر بادشاہ نے اس کے بعد شیش محل کی ڈرائنگ بھجوائی اور شیش محل تیار ہو گیا۔ آپ کسی دن رات کے وقت شیش محل جائیں، چھوٹی سی ٹارچ جلائیں اور اس کے بعد ستاروں کو زمین پر اترتے ہوئے دیکھیں۔ آپ لاہور کی مسجد وزیر خان دیکھیں، دلی کا قطب مینار دیکھیں۔ یہ مینار قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا، لیکن اس کی توسیع اور مضبوطی کا کام شاہ جہاں نے کرایا۔ آپ سری نگر اور لاہور کے شالیمار گارڈن دیکھ لیں، آپ دلی کی جامع مسجد دیکھ لیں، آپ تخت طاؤس کو بھی دیکھ لیں۔ یہ تخت بھی شاہ جہاں نے 1635 میں بنایا تھا اور اس پر سونا اور قیمتی ہیرے اور جواہرات لگے تھے۔ آپ کوہ نور ہیرے کو لے لیں، یہ ہیرا بھی شاہ جہاں نے حاصل کیا تھا اور اپنے تاج میں لگوایا تھا۔ اور آپ ٹھٹا کی شاہ جہاں مسجد کو بھی دیکھ لیں، یہ دنیا کی واحد عمارت ہے جس میں 93 گنبد ہیں۔ غرض آپ ہندوستان کی کسی بھی شاندار عمارت کی تاریخ کھود کر دیکھ لیں، آپ کو اس کے پیچھے شاہ جہاں ملے گا۔ شاہ جہاں کی محبت صرف یہاں تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ مغل آرٹ، مغل آرکیٹیکچر، مغل میوزک اور مغل لٹریچر بھی لے لیں۔ یہ سارے فن شاہ جہاں کے دور میں پروان چڑھے اور اس کے زمانے میں نقطۂ کمال تک پہنچے۔ چنانچہ شاہ جہاں نے جہانگیر سے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ اس نے ملک سے واقعی محبوبہ کی طرح محبت کی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ملکوں کو وہی لوگ بناتے ہیں جو ملکوں سے محبوب کی طرح محبت کرتے ہیں۔ میں جب بھی لوگوں کو ماں یا باپ کی قسم کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں ہنس کر کہتا ہوں کہ ابا یا اماں کی نہیں بلکہ اپنی محبوبہ یا بیوی کی قسم کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے محبت میں جنون رکھا ہے۔ انسان اپنی ماں یا اولاد سے گفتگو کر کے تھک جاتا ہے، یہ عبادت کو بھی زیادہ وقت نہیں دے گا، لیکن یہ محبوب یا محبوبہ سے ساری رات گفتگو کرتا رہے گا۔ یہ موبائل پر گھنٹوں بات کرے گا لیکن تھکے گا نہیں۔ یہ مل کر اور اس کو دیکھ کر بھی نہیں اکتائے گا، اور عاشق ایک دوسرے کا دہائیوں تک انتظار بھی کریں گے۔ محبت کمال جذبہ ہے۔ دنیا جہاں کی تخلیقات اس جذبے سے جنم لیتی ہیں۔ آپ آرٹ کو دیکھ لیجئے، ادب، شاعری، تصوف، آرکیٹیکچر اور بزنس کو دیکھ لیجئے، آپ کو ہر بڑا فنکار محبت کی کوکھ سے جنم لیتا ہوا نظر آئے گا۔ شاعر صرف شاعر ہوتا ہے اور پھر محبت آتی ہے اور ایک عام سا شاعر عظیم شاعر ہو جاتا ہے۔ دکاندار صرف دکاندار اور کھلاڑی صرف کھلاڑی ہوتا ہے۔ محبت جب ڈنگ مارتی ہے اور پرچون کا دکاندار بزنس مین اور عام کھلاڑی انٹرنیشنل کھلاڑی بن جاتا ہے۔ انسان 28 جذبے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ان 28 جذبوں میں صرف محبت میں ایٹمی طاقت ہے۔ یہ انسان کو اندر اور باہر سے جلا کر کندن بنا دیتی ہے۔ چنانچہ میرے پاس جب بھی کوئی نوجوان کامیابی یا ترقی کا نسخہ لینے آتا ہے تو میں اسے شاہ جہاں کا یہ واقعہ سناتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ تم جتنا وقت اپنی محبوبہ یا محبوب کو دیتے ہو، تم اس سے آدھا وقت اپنے مقصد کو دے دو۔ تم جتنی محبت کسی دوسرے سے کرتے ہو، تم اس سے آدھی محبت اپنے ارادے سے کرو۔ تم چند برسوں میں وہاں پہنچ جاؤ گے جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا۔ تم بس ایک دفعہ شاہ جہاں بن جاؤ اور اس کے بعد تم تماشا دیکھو، تم دنیا کو حیران کر دو گے۔ خواہش اور ارادے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں، آپ دونوں میں زمین آسمان کا فرق دیکھیے۔ میں کر رہا ہوں ایک ارادہ ہے اور میں چاہتا ہوں ایک خواہش ہے۔ ترقی اور کامیابی ارادے سے ملتی ہے، خواہش سے نہیں، اور ارادہ محبت سے جنم لیتا ہے۔ آپ جتنی محبت کرتے جاتے ہیں، آپ کا ارادہ اتنا ہی پختہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ اپنے گول کی اتنے ہی قریب ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے گول سے محبت کریں، آپ پار گزر جائیں گے۔ دنیا میں اگر کتا بھی محبت کرے تو یہ بھی اصحاب کہف کے ساتھ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، اور آپ تو انسان ہیں، آپ کہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرہاد نے محبت میں 4 پتھر کاٹے تھے۔ پتھر، نہر، فرہاد اور شیریں چاروں رخصت ہو گئے، لیکن دنیا جب تک دنیا ہے، فرہاد کی نہر محبت کی داستانوں میں زندہ رہے گی، اور آپ کی خواہش تو معمولی سی کامیابی کی معمولی سی تمنا ہے، یہ پوری کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کیسے ناکام رہ سکتے ہیں؟ لہٰذا
آپ جو چاہتے ہیں آپ اسے اپنی محبوبہ بنا لیں اور خود کو محبوب، اور اس کے بعد آپ کمال دیکھیے۔ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے اور اپنے کھلے وقت سے اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ یقین کریں اگر محبت میں جان نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کہتا کہ تم اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو تم مجھ سے اپنی اولاد، اپنی مال اور اپنی جان سے زیادہ محبت کرو، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ محبت تو انسان کو خدا تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ چھوٹی معمولی سی کامیابی کیا چیز ہے، اور یہ ہے کامیابی کا شاہ جہانی فارمولہ۔